ایک کوشچن یہ کیا گیا تھا کہ یہ تیجا اور 40واں کا کھانا کیا ہر شخص کھا سکتا ہے کیا، یا پھر یہ مخصوص افراد کا حق ہوتا ہے اور ہر شخص کھائے تو اس کے لیے یہ مضر ہوتا ہے اخروی لحاظ سے اور روحانی اعتبار سے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تیجا اور 40واں ہے کیا۔ تیسرے دن میت کے ایصال ثواب کے لیے جو نیک اعمال کا اہتمام کیا جاتا ہے اسے عرف عام میں تیجا کہہ دیتے ہیں۔ پھر 10ویں روز یا 20ویں روز یا 40ویں روز جو ہوتا ہے اسی ترتیب سے 10واں 20واں 40واں کہلاتا ہے۔ سال کے آخر میں اگر کسی بزرگ کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے مجلس محفل ہو تو اس کو عرس کا نام دے دیتے ہیں، اور عام شخص کے لیے ہو تو اس کو برسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے ان دنوں کے نام ہو گئے ہیں، اور کسی کا بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے کہ تیسرے دن ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر کوئی اس کو لازم و ملزوم سمجھے، کیونکہ یہ مستحب ہے، کوئی لازم ملزوم نہیں ہے، مطلب فرض یا واجب نہیں ہے، تو اگر کوئی اس کو فرض یا واجب کا درجہ دے کہ ضرور ہی کرنا ہے، یہ بھی غلط۔ اور اگر کوئی کہے کہ تیسرے دن ہی کرنا ہے یا 10ویں روز آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط۔ اگر کوئی صرف لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے دن مقرر کر کے اس میں ایصال ثواب کا اہتمام کرے تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے۔ جیسے ہماری مساجد میں جماعت کے اوقات ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ہی مخصوص کرتے ہیں۔ مارکیٹ کی مسجد میں پوری مارکیٹ کے نمازیوں کا خیال کر کے ٹائم سیٹ کیا جاتا ہے، اور محلے کی مسجد میں اسی طرح اہل محلہ کی سہولت کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جو جماعت کے وقت مخصوص کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مخصوص کیا تھا، نہ صحابہ کرام نے نہ اس کا حکم دیا، تو یہ کوئی معاذ اللہ بدعت سیئہ ہے، بلکہ ہر ایک اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ایسی مدارس کے لیے ہم وقت مخصوص کرتے ہیں، کب سال شروع ہوگا کب ختم ہوگا۔ ایسی شادی بیاہ منگنی وغیرہ کے لیے تاریخیں مخصوص کی جاتی ہیں، دن مخصوص کیے جاتے ہیں، کوئی بھی اس پہ آبجیکشن نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ کسی شے کو فرض یا واجب سمجھنے کے لیے۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ تیجا اور 40ویں میں اصل میں لوگوں کو جب دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو یہ اصل میں کھانے کی دعوت نہیں ہے، بلکہ جمع ہو کر نیک عمل کرنے کی دعوت ہے کہ اجتماعی طور پہ نیک عمل کریں گے اور اس کا ثواب مردے کو بخش دیا جائے گا۔ اب وہ نیک عمل مختلف ہوتے ہیں، کہیں کلمہ پاک پڑھا جاتا ہے، کہیں درود پاک، کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور پھر اجتماعی طور پر ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ہمارے ہاں یہ عرف بھی رائج ہو چکا ہے کہ کچھ کھانے وغیرہ کا اہتمام، کیونکہ لوگ صبح آتے ہیں، جیسے 10-11 بجے آئے تو اب 3-4 بجے تک یہ اہتمام ایصال ثواب کا چلتا رہتا ہے، تو پھر ان کی آسانی اور سہولت کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے، جسے کوئی بھی فرض یا واجب سمجھ کر نہیں کرتا، اور کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ یعنی فرض یا واجب نہ سمجھیں، ایک مستحب ہے، مہمان آتے ہیں گھر میں ان کو کھلا دیا جائے۔ تو یہ ہے تیجا، 40واں، 10واں، 20واں یا برسی۔ اب یہ کھانا ایک کے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں، اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر میزبان اس بات کا صراحتاً اعلان کر دے کہ یہ میں نے صرف غریبوں کے لیے بنایا ہے، تو پھر تو کسی امیر کو کھانا شرعاً جائز نہیں، جس کے بارے میں ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب مخصوص کر دیا جائے کہ یہ غریبوں کا اہتمام ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ویلفیئر والے کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ آ کے کھانا کھائیں۔ وہاں اگر کوئی امیر بیٹھ کر جو صاحب ثروت ہے یا غنی ہے یا غیر محتاج اگر کھانا کھائے گا، تو وہ چونکہ غریب کا حق کھا رہا ہے، اور غریب کا حق کھانے کی وجہ سے لازم بات ہے کہ قلب پہ اثر پڑے گا، اس لیے دل مردہ ہونے کے بارے میں کہا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ تیجا، 40واں، 10واں، 20واں برسی یا عرس ہوتا ہے، اس میں کہیں بھی غریب کی تخصیص نہیں ہے۔ اب یہ عرف بدل چکا ہے، برادری کے لوگ آتے ہیں، خاندان کے لوگ آتے ہیں، اہل محلہ آتے ہیں، اور بلا تفریق سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کھانے کو کھا کر کوئی دل مردہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں عرف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کھانا ہر ایک کے لیے بنایا جاتا ہے، اس لیے اس کو کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔